ایک آدمی کے ساتھ اس کی امت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اس آدمی کے ساتھ تولا گیا فوزنت بہ فرجحتہ، جب مجھے اس آدمی کے ساتھ ترازو کے پلڑے پر رکھ کر تولا گیا اور ترازو اٹھائی گئی تو میں اس سے وزنی تھا، میرا وزن اس سے زیادہ تھا۔ اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے کہا، وہ نہیں کیا کہا کہ اس کو تولو 10 آدمیوں کے ساتھ، اس کو 10 آدمیوں کے ساتھ ترازو کے ایک پلڑے پر رکھو اور اس کے بعد میں ترازو اٹھاؤ، تولو اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک طرف میری امت کے 10 آدمیوں کو رکھا گیا اور مجھے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، فوزنت بہم، مجھے ان کے ساتھ تولا گیا، فرجحتہم، اور ترازو جب اٹھائی گئی تو میں 10 لوگوں سے بھی زیادہ وزنی تھا، میں 10 لوگوں سے بھی زیادہ بھاری تھا، میرا وزن ان 10 لوگوں میں سب سے زیادہ تھا، میرا پلڑا جھک گیا۔ اوپر والے فرشتے نے کہا زنہ بمئہ، اس شخص کو 100 آدمیوں کے ساتھ ترازو کے پلڑے پر رکھ کر تولو۔ امام کائنات نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا 100 آدمیوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا اور مجھے ترازو کے ایک پلڑے پر الگ رکھا گیا، فوزنت بہم، جب مجھے ان کے ساتھ تولا گیا، فرجحتہم، تو میں 100 سے زیادہ بھاری بیٹھا، میں 100 سے زیادہ وزنی بیٹھا۔ اوپر والے فرشتے نے حکم دیا نیچے والے فرشتے کو، زنہ بألف، اس آدمی کو 1000 لوگوں کے ساتھ تولو۔ جب 1000 لوگوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا اور مجھے ترازو کے دوسرے سائیڈ میں رکھا گیا اور ترازو اٹھائی گئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ 1000 کا پلڑا اتنا ہلکا تھا کأنی انظر الیہم ینتشرون علی من خفت المیزان، وہ 1000 آدمیوں کا پلڑا اتنا ہلکا تھا جیسے کوئی ہلکی چیز کہیں رکھی ہو اور دوسرے پلڑے پہ بھاری چیز رکھ دو تو ہلکی چیز ترازو سے اچھل جاتی ہے اور بکھر کر ادھر ادھر گر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ان 1000 لوگوں پر اتنا وزنی تھا، اتنا بھاری تھا، کأنی انظر الیہم ینتشرون علی من خفت المیزان، جیسے ہلکے ترازو کی وجہ سے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں ادھر ادھر، ایسی 1000 لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، میں ان پہ سب سے زیادہ بھاری تھا۔ اوپر والے فرشتے نے کہا چھوڑ دو اس کو، اگر پوری دنیا کی اس کی امت کو ترازو کے پلڑے پر رکھ دو گے اور اس کو الگ ترازو کے پلڑے پر رکھ کے تولو گے تو یہ شخص اپنی پوری امت پر بھاری ہوگا، ساری کائنات پہ سب سے بھاری ہوگا، اس شخص کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ نبی اکرم کے اس حدیث سے اور نبی اکرم کے اس فرمان سے آپ مسئلے نکالیں تو بہت سے مسئلے نکلتے ہیں۔ جس طریقے سے نبی کا وزن اپنی امت میں سب سے زیادہ، ایسے ہی نبی کی عبادت کا وزن امت کی تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ۔ جیسے ہماری اور آپ کی نمازیں اور روزے اور نبی اکرم کی نمازیں اور روزے اگر ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیے جائیں تو ساری امت کی عبادتیں ایک طرف اور محمد رسول اللہ کی عبادت ایک طرف، اور اٹھایا جائے ترازو کو تو اللہ کے رسول کی عبادت کا پلڑا جھک جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ مولوی جرجیس اور ان جیسے تمام مولویوں کے اقوال و افعال ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو، پیروں کے، ولیوں کے، اماموں کے، محدثوں کے، سب کے، پوری دنیا کے بزرگوں کے اقوال و افعال ایک طرف رکھ دو اور محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو، ایک لفظ ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو اور اس کے بعد میں ترازو اٹھاؤ تو اللہ کی قسم نبی اکرم کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھاری ہوگا دنیا بھر کے تمام پیروں، ولیوں، محدثوں، بزرگوں کے اقوال و افعال سے۔ جس کی بات کا وزن اتنا زیادہ ہو تو وہی شخصیت قابل اتباع بھی ہے اور اس لیے اسی کی اتباع کی جائے گی۔ پھر اس جیسا کوئی لے کر تو آؤ کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ میرے بھائیوں، عرش والے نے بھی کہہ دیا اگر اللہ کی محبت کا حق چاہتے ہو کہ تم سے محبت اللہ کرے تو اس کے لیے تمہیں رسول اللہ کی اتباع کرنا پڑے گی، اور کہلوا دیا اور اعلان کروایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے دنیا والوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو،
फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करोगे, करो। जब मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम अल्लाह की नजरों में महबूब हो जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों, सोचिए कि आज हमने खत्मे नबूवत पर कैसे कैसे डाके डाले हैं। आज हमने किसको किस कुर्सी पर बिठा दिया है, और किसकी नबी की बात पर बुलडोजर चल जाए, लेकिन हमारे मौलवी की बात सर से नीचे ना उतरे, हमारे बुजुर्ग की बात का इंसल्ट ना हो जाए। नहीं मेरे भाइयों, आज गौर तो करो। मैंने दो बातें आपको समझाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन हैसुर रसूल जो दिया, आपको एक वाकया सुनाऊं, बुखारी शरीफ के अंदर आया है। जरा इस वाकये को आप गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आपका मामूल था, आपकी आदत थी, असर की नमाज पढ़ने के बाद आप सारी बीवियों के हुजरे में जाया करते थे और उनसे मुलाकात किया करते थे, थोड़ी थोड़ी देर, इतनी कि मगरिब तक सारी बीवियों से थोड़ी थोड़ी देर बातचीत करके वापस आ जाएं। आपका ये मामूल था। अब देखिए और यहां से गौर कीजिएगा, एक दिन आपकी बीवियों में से एक बीवी के पास, जिनका नाम हजरत ज़ैनब बिन्त जहश है, उनके पास कहीं से गिफ्ट के तौर पर शहद आ गया। शहद तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जब मिलने गए तो उन्होंने कहा कि थोड़ा रुक जाइए, आप भूखे होंगे, मैं आपके लिए शहद का शरबत बनाकर लाती हूं। वो चली गई, शरबत बनाने में थोड़ा टाइम लगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शरबत को पीने में थोड़ा टाइम लग गया, तो वहां और बीवियों की बनिस्बत ज़ैनब के घर में ज्यादा रुक गए। दूसरी बीवियों को बड़ी तकलीफ हुई। अच्छा, मसलन हमको 5 मिनट देते हैं तो इधर 8 मिनट 10 मिनट, और मैं तो 3 दिन से सफर कर रहा हूं रब्बानी साहब के साथ, आज छुटकारा मिलेगा, चले जाएंगे। बहुत दुआएं दी। जब मेरे ऊपर हादसा आया और जेल में हम गए, तो जब ये सऊदीया में थे शेख, तो वहां से मैंने उनकी वो क्लिप सुनी, दुआ की मेरे लिए, सऊदीया में दुआ की। आज के इस दौर में जब चारों तरफ हसद का जमाना हो, कीना कपट का जमाना हो, इस शख्सियत की जबान से मेरे लिए दुआ निकली। और इस मर्तबा जब गए तो कहा कि जमीयत क्या कर रही है, जमात क्या कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मुखलिस उलमा मेरे भाइयों आज के जमाने में होना चाहिए, जिनके मशवरों से, जिनकी तालीम से हम बहुत कुछ सीखा 3 दिन में, बहुत। और इनके हर मशवरे को मैं मानता हूं, लेकिन एक मशवरा मैं नहीं मानता हूं। 3 दिन से पूछ रहे आपके कितने बच्चे हैं, मैंने कहा 3। कह रहे हैं कि क्यों आगे क्यों नहीं होते, मैंने कहा शेख तीनों ऑपरेशन से हुए। तो बोले दूसरे का रास्ता तो खुला हुआ है, दूसरा क्यों नहीं करते हो। अगर इनका मशवरा मैं मान लूं तो ये 1-2 महीना रह जाऊं तो ये दूसरी शादी करा के ही मान लेंगे। इतनी फजीलत, इतनी फजीलत, इतनी अहमियत बयान कर रहे हैं कि लगता है कि हाँ हाँ सही कह रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि शेख से आपकी दूसरी है कि नहीं, कि मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं, ये कहीं हदीस में आया है कि बता कर करो। मेरे भाइयों, मैंने 2-3 बीवी वालों का अंजाम देखा है। मैं पड़ोसी मुल्क में गया हूं, जब पड़ोसी मुल्क में मैं गया हूं तो वहां एक शख्स की 3 बीवियां थीं। अब उसने मेरी दावत कर दी, नाम भी बता दूं तो उमर शरीफ, बहुत ज्यादा मजाकी वजाकी है, लेकिन थोड़ा सा उसने मेरी, अब तो खैर इंतकाल हो गया उसका, उसने मेरी दावत कर दी। तो जब उसने कहा देखिए मौलाना, सुबह का नाश्ता मेरा आपको पहली बीवी के यहाँ करना पड़ेगा, दोपहर का खाना आपको दूसरी बीवी के यहाँ, शाम को तीसरी बीवी के यहाँ। मैंने कहा अरे ये क्या 3 बीवी, बोले हाँ। उसके बाद जब इशा का खाना खाने गए उसके यहाँ शाम का, तो पड़ोस में मस्जिद थी, तो मैं नमाज पढ़ के निकला, तो मैंने कहा हजरत आप क्यों नहीं नमाज पढ़ते हैं। तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि मैं तो जन्नती हूं, मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, इतना यकीन के साथ कह रहा है। मैंने कहा दस्तरखान पर बैठकर हजरत आप इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं। बोला अल्लाह 2 जहन्नम नहीं दे सकता है। मैंने कहा क्या मतलब, कहा कि मेरी 3 बीवी हैं, मैंने इसी दुनिया में जहन्नम देख ली है, इसलिए अब मैं अल्लाह 2 जहन्नम दे ही नहीं सकता। नमाज नमाज आप लोग पढ़िए, हमको क्या जरूरत, हम तो वैसे ही जन्नती हैं। हमने कहा अरे आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं। बोला अरे मैं जन्नत में जा रहा हूँ, फरिश्ता कहेगा ए कहां जा रहे हो, जन्नत में।
کتنی بیوی تھی؟ کہا 3. ارے ارے جاؤ 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 جاؤ، تم تو پہلے ہی سے جہنم بھگت کے آئے ہو. تو وہ تھوڑا مذاقی تھا، اس نے مذاق کے انداز میں یہ باتیں کہیں. اللہ شیخ کو کی علم میں اضافہ فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے علم میں دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تو اللہ کے رسول کا حال دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہے اچھا ان کے یہاں 5 منٹ تھا، ہمارے یہاں سب 5 منٹ ہوتا 10 منٹ. تو یہ چونکہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا، کئی دن تک، وہ شہد بہت زیادہ تھا ان کے پاس، اس لیے انہوں نے دوسرے دن بھی شربت پلایا، تیسرے دن بھی شربت پلایا. تو بیویوں نے کہا کچھ زیادہ ہی رغبت لے رہے ہیں اللہ کے رسول زینب کے پاس. تو ان لوگوں نے ایک چال چلی، اور چال کیا تھا؟ ساری بیویوں نے آپس میں صلاح کر لی اور مشورہ کر لیا کہ جس کے پاس بھی اس گھر سے نکل کر اللہ کے نبی آئیں، سب یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک پودا ہوتا ہے جس میں بدبو آتی ہے، تو سب کہنا کہ آپ کے اندر سے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول کو بدبو سے بڑی سخت نفرت ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. تو آپ جب زینب کے گھر سے نکلے، جس بیوی کے پاس گئے، اس نے کہا کیا کیا آپ مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ کیا؟ اچھا. آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، تمہاری ناک میں کچھ زیادہ سونگنے کی طاقت آ گئی ہوگی، ایسا نہیں. پھر آپ وہاں سے دوسری بیوی کے آ گئے، اس نے بھی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تیسری کے پاس گئے تو ایک کہے تو چلو چلتا ہے، 3 4 ساری بیویاں کہنے لگی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا، آج کے بعد شہد گویا کہ ہمارے اوپر حرام ہے، میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. یہ آپ نے من حیث الرسول نہیں کہا، بلکہ اپنے آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا. میرے بھائیوں، یہ چیز بتانا میں چاہتا ہوں کہ رسول نے جیسے یہ کہا کہ آج کے بعد شہد مجھ پر حرام، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور فرمایا جاؤ اور کہہ دو میرے نبی سے اور میرے حبیب سے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے والے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے؟ مقصد سمجھ گئے ہو؟ جب من حیث البشر اپنے منہ سے بھی کوئی بات نکل جائے